اسلامی فتوحات اور غزوات تاریخ اسلام کے اہم اور سنہری باب ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی سیاسی ثقافتی اور عسکری تقدیر کو بدل کر رکھ دائن غزوات میں جہاں مختلف جنگی حکمت عملیوں اور مارکوں کا احاطہ کیا گیا وہاں اسلامی تعلیمات اور اللہ کی مدد پر یقین کی حقیقت بھی نمایاں ہو غزوات کی تاریخ اسلامی فتوحات کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہوا یہ فتوحات مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر ہوئیں جن میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دیں لیکن اللہ کے فضل سے انہیں کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں غزوات اور فتوحات کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی غزوات میں شرکت کی ان غزوات میں سے کچھ غزوات تو براہ راست نبوت کے عہد میں ہوئے جبکہ کچھ فتوحات ان کے بعد خلافت راشدہ میں بھی ہو غزوہ بدر 2 ہجری غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا سب سے اہم معرکہ تھا جو 2 ہجری میں پیش آیا اس معرکے میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوا اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جبکہ دشمن کی فوج کی تعداد تقریباً 1000 معرکے میں اللہ کی مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا غزوہ احد 3 ہجری غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک کٹھن تجربہ تھا یہ جنگ 3 ہجری میں ہوا اس جنگ میں ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی مگر بعد میں ایک غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تاہم اس جنگ نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھایا خصوصاً صبر اور اللہ پر توکل کے حوالے سے غزوہ احزاب 5 ہجری غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے 5 ہجری میں پیش آیا اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک بڑی اتحادی فوج کا سامنا تھا جو مختلف قبیلوں اور اقوام پر مشتمل تھی مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی سے خندق کھود کر دشمن کو ناکام بنایا اس جنگ میں اللہ کی مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا غزوہ حنین 8 ہجری غزوہ حنین 8 ہجری میں ہوا یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا مسلمانوں نے اس جنگ میں ایک بہت بڑی تعداد میں دشمن کا مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی اس جنگ میں مسلمان ابتدائی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور اللہ کی مدد سے وہ کامیاب ہو گئے غزوہ موتہ 8 ہجری غزوہ موتہ ایک اہم غزوہ تھا جو 8 ہجری میں پیش آیا اس جنگ میں مسلمانوں نے رومی سلطنت کے خلاف جنگ لڑی اس جنگ میں 3 اہم مسلم کمانڈرز شہید ہوئے جن میں حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شامل ہیں یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی قربانی تھی لیکن ان کی بہادری اور ایثار نے اسلامی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا غزوہ تبوک 9 ہجری غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومی سلطنت کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کی مگر جب رومیوں نے جنگ کی تیاری کی تو وہ علاقے میں نہیں آئے اس جنگ میں مسلمانوں کو کسی بڑی لڑائی کا سامنا نہیں ہوا لیکن یہ ایک اہم عسکری مشق اور اللہ کی مدد کا غماز تھا شوال کے مہینے میں ہونے والے غزوات شوال کے مہینے میں بھی کچھ اہم غزوات ہوئے جن کا مسلمانوں کی تاریخ پر گہرا اثر پڑا ان میں سے ایک اہم غزوہ حنین تھا جو 8 ہجری میں پیش آیا غزوہ حنین ایک اہم جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے متعدد قبیلوں کے ساتھ جنگ لڑی اس جنگ میں مسلمانوں کی ابتدائی مشکلات کے باوجود آخرکار اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی شوال کے مہینے میں پیش آنے والا یہ غزوہ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے رومی سلطنت کے خلاف تیاریاں کی لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو کسی بڑی جنگ کا سامنا نہیں ہوا اس غزوے کا مقصد رومیوں کو اسلام کی طاقت کا پیغام دینا تھا اور یہ بھی شوال کے مہینے میں پیش آیا غزوات کی اہمیت غزوات کا اسلام کی تاریخ میں ایک خصوصی مقام ہے ان غزوات نے مسلمانوں کو نہ صرف میدان جنگ میں تربیت دی بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کی رضا اور اس کی مدد پر یقین کو مزید مستحکم کیا ان جنگوں میں شامل ہونے والے صحابہ کرام نے اپنی قربانیوں اور جرت کی مثالیں قائم کی غزوات کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے راستے میں جہاد تھا اور ان جنگوں کے ذریعے مسلمانوں نے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچا وانجہ اسلامی فتوحات اور غزوات نہ صرف جنگی کامیابیوں کا ذریعہ بنے بلکہ ان سے مسلمانوں کے ایمان عزم اور استقلال میں بھی اضافہ ہوا شوال کے مہینے میں ہونے والی جنگوں نے مسلمانوں کو دکھایا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں
ان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ ان جنگوں کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ یہ نہ صرف فتح کا نشان ہے بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کا بھی نشان ہے۔ شوال اسلامی تاریخ کا ایک اہم مہینہ ہے اور اس مہینے میں کئی اہم غزوات اور فتوحات ہوئیں جو اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان فتوحات اور غزوات میں نہ صرف مسلمانوں کی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا گیا بلکہ ان جنگوں میں اللہ کی مدد اور ہدایت بھی شامل تھی جس نے مسلمانوں کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ ایک غزوہ بدر 2 ہجری۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا سب سے اہم اور اولین جنگوں میں سے ایک ہے جو شوال کے مہینے میں ہوا۔ جنگ 2 ہجری میں بدر کے مقام پر پیش مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ قریش مکہ کی فوج 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ مسلمانوں کا یہ مرکہ اس وقت ہوا جب قریش مکہ نے مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح عظیم اور فیصلہ کن فتح ثابت ہوا۔ اس جنگ میں اللہ کی مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے مسلمانوں کو کامیابی دلائی۔ اس جنگ میں قریش کے کئی اہم سردار مارے گئے جیسے ابو جہل، عتبہ اور امیہ بن خلف۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ فتح مسلمانوں کے لیے ایک طاقتور پیغام ثابت ہوئی کہ اللہ کی مدد سے کوئی بھی طاقتور دشمن شکست کھا سکتا ہے۔ 2 غزوہ احد 3 ہجری۔ غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوا وہ بھی شوال کے مہینے میں تھا۔ یہ جنگ مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں پیش آئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی جبکہ قریش مکہ کی فوج تقریباً 3000 تھی۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں نے قریش کو پیچھے دھکیل دیا تھا مگر جب مسلمانوں کے تیر اندازوں نے اپنے مقام سے ہٹ کر جنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا تو قریش نے حملہ کر کے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے اہم صحابہ شہید ہوئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ جنگ بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم سبق ثابت ہوئی۔ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کی حقیقت اور اپنی حدود کو جاننا مسلمانوں کے لیے اہم تھا۔ 3 غزوہ احزاب 5 ہجری۔ غزوہ احزاب غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا اور اس کا اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ جنگ ایک اتحاد کی جنگ تھی جس میں مختلف قبائل اور دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کیا تھا۔ اس جنگ کا نام غزوہ خندق اس لیے رکھا گیا کہ مسلمانوں نے مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھود رکھی تھی۔ قریش مکہ اور ان کے اتحادیوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا مگر مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی اور اللہ کی مدد سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ غزوہ احزاب میں دشمن کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا اور مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی حکمت، نظم و ضبط اور اللہ کی مدد کا کردار نمایاں تھا۔ 4 فتح مکہ 8 ہجری۔ فتح مکہ ایک اور اہم واقعہ ہے جو شوال میں پیش یہ واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا اور اس کی اہمیت اس بات میں تھی کہ اس نے مکہ مکرمہ کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لے آیا۔ فتح مکہ کی تیاری کئی سالوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ تھے۔ مکے کے کفار نے عہد شکنی کی تھی جس کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دینے کی نیت کی۔ اس فتح میں مسلمان 10,000 کی تعداد میں تھے جبکہ قریش کی فوج کا حجم کم تھا۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی فتح کا اعلان کیا اور یہ شہر دوبارہ مسلمانوں کے لیے مرکز بن گیا۔ اس فتح کے بعد مکہ مکرمہ میں اللہ کے دین کی ترویج اور استحکام کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ 5 غزوہ حنین 8 ہجری۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آیا۔ یہ جنگ حنین کے مقام پر ہوئی جو مکہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس جنگ میں قریش اور ان کے اتحادیوں کے خلاف مسلمانوں کو لڑنا پڑا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی ابتدائی حالت کمزوری کی تھی کیونکہ دشمن نے اچانک حملہ کر دیا تھا، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے دشمن کو شکست دی اور میدان جنگ میں فتح حاصل کی۔ 6 غزوہ تبوک 9 ہجری۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ جنگ روم کی طاقت کے خلاف تھی جس کا مقصد مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے تیار
کیا اور انہیں تبوک روانہ کیا۔ یہ جنگ نہ تو کسی بڑی لڑائی میں بدلی لیکن اس جنگ نے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو ایک نیا جذبہ دیا۔ 7 غزوہ موتہ 8 ہجری غزوہ موتہ کا واقعہ بھی شوال میں پیش آیا اور اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوا۔ اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے عظیم صحابہ شہید ہوئے۔ اس جنگ کا نتیجہ فیصلہ کن نہیں تھا، لیکن اس میں مسلمانوں نے رومیوں کو سخت پیغام دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر کسی بھی طاقت کو برداشت نہیں کریں گے۔ نتیجہ اسلامی فتوحات اور غزوات میں شوال کا مہینہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ان جنگوں نے نہ صرف مسلمانوں کی طاقت کو ظاہر کیا بلکہ ان میں اللہ کی مدد اور رہنمائی کا بھی اہم کردار تھا۔ ان غزوات نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں کی جانے والی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ان جنگوں کے دوران مسلمانوں نے اپنے ایمان، بہادری، حکمت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جو آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ شوال کا مہینہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جس میں مسلمانوں نے عظیم فتوحات حاصل کیں اور دشمنوں